گشا کون مدد کرتا، کوئی عالم الغیب نہیں. جو وساوس اور شبہات لوگ پیش کرتے سب کی قلی کھولی ہے کہ جھوٹی باتیں لے کر توحید کو تباہ کرتے. اصول الشریعہ مصنف کا نام کیا ہے مولانا؟ محمد حسین، مولانا محمد حسین ڈکو. مولانا محمد حسین ڈکو بہت توحید پر عمدہ کتاب. شکریہ. بارک اللہ فیک. اور مولانا نے بعد میں بتایا کہ سورہ یونس کی آیت نمبر 81 جو ہے نا، قال موسیٰ سے شروع ہو کر مکمل طور پر لکھنا ہے، اور اس کے بعد 2 آیات جو ہے نا مزید لکھنی ہے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 118 اور آیت نمبر 119. اور یہ تک کسی چیز پر لکھ کر گھر پہ بھی لٹکا سکتے ہیں، اور کوئی بندہ ہرن کی کھال پر رکھ کر، جس کو جلی کہتے ہیں آپ؟ نہیں جلی اور ہے، کھال اور ہے. اچھا ٹھیک. جلی کھال کی طرح پتلی، کھال ٹکڑا ہی ہے چھوٹا سا. ٹھیک ہرن کی کھال پاس رکھے گھر میں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حفاظت ہو. کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ جی الحمدللہ. اچھا لاہور تو عرض کر رہے ہیں کتاباں کوئی چاہیے ہیں تھوڑے کو؟ جی لے لو سر، لے لو. کہڑی ہیں تھوڑے کو سیٹ پورا کتاباں؟ یہ ہمارے پاس 9 کتابیں ہیں جی. ہمارے بہن بھائی نوٹ کر لیں کہ ہمارا ادارہ فتاوی آن لائن کے ساتھ بھی ایک بہت بڑی دینی خدمت سر انجام دے رہا ہے کہ بازار سے مہنگی کتابیں خرید کے ادارہ اپنی طرف سے کچھ رعایت کر کے کتابیں دیتا ہے، جس میں ہمارے پاس ہے جی تفسیر ابن کثیر 4 جلدوں میں 490 روپے. اور قیمت میں جو قیمت بتاؤں گا نا آپ بولیں گے نہیں، آپ درمیان میں وہ رعایتی قیمت ہی ہوگی. اچھا ٹھیک ہے نا جی، کیونکہ ہمارا اس وقت پروگرام ہو رہا ہے، آپ کے لیے ٹائم بس اتنا ہی ہے جو آپ لے سکیں گے. تفسیر ابن کثیر ہے جی 4 جلدوں میں 490 روپے. اچھا جی. اور تفہیم القرآن ہے 6 جلدوں میں 790 روپے. اچھا جی. اور معارف القرآن ہے مفتی محمد شفیع صاحب کی 8 جلدوں میں 990 روپے. اچھا جی. اور سیرت النبی ہے علامہ شبلی نعمانی اور سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ کی 4 جلدوں کے اندر پورے 300 روپے کی. اچھا جی. اور قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت النبی پر کتاب رحمت للعالمین 180 روپے میں آپ کو دستیاب ہوگی. اور مشکات المصابیح فیصل آباد ہی کے ایک بڑے ممتاز عالم دین جو اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں مولانا محمد صادق خلیل، ان کا ترجمہ ہے 5 جلدوں کے اندر 550 روپے اس کی رعایتی قیمت ہے. اچھا جی. اور اس کے علاوہ ریاض الصالحین 2 جلدوں کے اندر 250 روپے، اور قصص القرآن 2 جلدوں کے اندر 200 روپے. اور جو ہمارے شیخ ہیں مفتی اعظم پاکستان محترم مولانا محمد اسحاق مدد ذلہ العالی، اور ان کی ایک کتاب ہے خطبات اسحاق 2 جلدوں کے اندر، رعایتی قیمت پر وہ ہے 180 روپے میں. اچھا جی. یہ کل کتابیں ہیں بھائی. اچھا جی. تو اب ہمارے کو کیا شرائط ہے آپ کی؟ 2 تصویریں آپ لائیں گے اور شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی. اور صبح 9 بجے سے لے کر اذان مغرب تک ہمارا ادارہ کام کرتا ہے، جمعے کو چھٹی ہے. تو کتابیں موجود ہیں؟ الحمدللہ ساری موجود ہیں بھائی. چلو ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. ساری موجود. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جادو کے سلسلہ میں ایک دعا اور بھی نقل کر لیں، یہ نوٹ کر لینی چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں عام لوگوں کی دسترس میں نہیں نہ ہوتی تو ہے یہ ضرور، کیونکہ اس وقت لوگ نے ان چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں. جب دین جاتا رہتا ہے تو یہی ٹونے ٹوٹ کے چل پڑتے ہیں. اب شریر لوگ ان کاموں میں پھنسے ہوئے. یہ دعا حضرت کعب الاحبار کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر میں یہ دعا روزانہ نہ پڑھتا تو یہ یہودی جو یہودیوں کے عالم سے تھے وہ اسلام لائے مجھے گدھا بنا دیتی. وہ کہتے ہیں انہوں نے میری شکل بدل کر مجھے گدھا بنا دینا تھا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ موطا ملا. تو ویسے بھی یہ دعا صرف جادو ہی نہیں ہر کام کے لیے اچھی ہے. اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنی التی علمت منہ وما لم اعلم من شر کل ما خلق وبرا وذر. جو بھی مخلوق اللہ نے بنائی اور پیدا کی سب کے شر سے اللہ اپنی ان صفتوں کی وجہ سے میری حفاظت کرے. اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنی کل ما علمت منہ وما لم اعلم من شر ما خلق وبرا وذر. یہ بھی یہ چھپا کر بھی فوٹو اسٹیٹ کرا کر دے دیا کریں جو لوگ آئیں. یہ کعب اللہ سے مدد مانگنی چاہیے کہ وہ ان شرور سے ہمیں بچائے. فتنے تو بڑے بہت. یہ کعب احبار کی کعب الاحبار رحمۃ اللہ علیہ. اچھا رحمت اللہ. میں یہی پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ صحابی تھے یا تابعی؟ نہیں صحابی نہیں تھے. بعض کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ کے زمانہ میں اسلام لائے، ٹھیک بھی یہ کوئی کہتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ کے زمانہ، حضرت عمر رضی اللہ کے زمانہ میں اسلام. یہودی تھے یمن کے.
عالم سے بڑے. اسی لیے کعب الاحبار کہتے ہیں. حبر کی جمع جو ہے نا حبر یا حبر دونوں عالم. شیخ العلماء جسے ہم کہتے ہیں, شیخ العلماء بہت استاد الاساتذہ. اچھا چلے مولانا, ایک سوال ہے بھائی کا ہمارے لیے, آپ کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ فوت شدہ کو خواب کے اندر دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ اور بھائی نے ساتھ تھوڑی وضاحت بھی کی ہے کہ اگر میری والدہ خواب میں نظر آئیں اور مجھ سے کوئی کپڑا وغیرہ طلب کریں تو اس کی خاص جو بات ہے اس کی بھی کوئی تعبیر ہو تو مجھے بتائیں. خوابیں زیادہ بیان نہیں کرنی چاہیے, ان کی تعبیر سے انسان کے لیے کبھی پریشان کن بھی ہوتی ہے. مردے کا دیکھنا تو بڑی بات نہیں, مردہ نظر آئے یا زندہ ہی کچھ نظر آئے کہ وہ مر گیا, یہ کوئی بڑی بات نہیں. یہ تعبیر رویا کے علم میں اچھی بات ہے. کسی مصیبت کا خاتمہ, کوئی مشکل جو ہے ختم ہو جائے گی, کوئی بیماری جاتی رہے گی. یہ جیسے وہ مرا ہوا نظر آیا نا, یہ آپ کے کئی مسئلے جو ہے نا پریشان کرنے والے وہ ختم ہو جائیں, خاتمہ ہو جائے گا ان کا. یہ اچھی ہے بات. مگر مردے کا کوئی چیز مانگنا یا لے جانا یہ کوئی اچھی بات نہیں. دے جائے تو اچھی ہے, مانگنا اور جو لے گیا وہ نا یہ نقصان کا اندیشہ. اب اللہ سے دعا کرنی چاہیے, اللہ تعالیٰ ہر شے کو بدل سکتا. اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں کہ وہ صدقہ کرنا چاہیے. کئی اللہ کی راہ میں کو صدقہ کی. میت کا کوئی شے مانگنا یا لے جانا یہ نقصان کی بات. دے جائے تو اچھی, ٹھیک ہے. باقی خود مردے کو دیکھنا کوئی برا نہیں, یا مر جائے کوئی آدمی تو وہ بھی نہیں برا کہ زندہ مر گیا. وہ خوش ہونا چاہیے کہ وہ بیمار ہے تو تندرست ہو جائے گا, کسی مشکل میں ہے تو نجات پا جائے گا. جی جزاکم اللہ خیر. مولانا بھائی کا ایک سوال ہے کہ بعض اوقات انسان کوئی جرم کرتا ہے, اس وقت اسے جرم نہیں لگتا, لیکن وقت آنے پر اس کا ضمیر جاگ اٹھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں نے زیادتی کی. تو اسی طریقے سے بھائی کا ایک سوال ہے کہ میں نے کسی کی رقم اٹھائی یا میں نے کسی کے ساتھ فراڈ کیا یا دھوکہ کیا. اب میرے پاس اس کی رقم ہے لیکن مجھے وہ بندہ نہیں مل رہا ہے جس کے پیسے میری طرف بنتے ہیں اور میں لوٹانا چاہتا ہوں. میرے لیے اب شریعت کی روشنی میں کیا حکم ہے؟ شریعت کی روشنی میں اس مسئلہ کا حل یہی ہے کہ جب اصل جو حقدار ہے نا وہ نہ ملے, وراثت میں حصہ ہے یا کسی کی رقم آپ نے لوٹ لی یا کسی طرح آپ تک آ گئی, اب وہ مل نہیں رہا, تو اس کا حل یہی ہے کہ اس کو صدقہ کر دیا جائے اور نیت یہ رکھی جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر جو ہے نا اس کے کھاتے میں جمع کر دے. اپنی طرف سے نہ صدقہ کرے, اس کی طرف سے کرے, انشاءاللہ اس کو مل جائے گا اور وہ قیامت کے دن خوش ہو جائے گا, راضی ہو جائے گا. حساب بے باک ہو, آپ اللہ کے بینک میں جمع کرا دیں اس کے کھاتے میں کہ دے دیں. پہلے تو پتہ کرے نا, اگر کوئی اس کا وارث ہے تو اس کو پہنچانا چاہیے, نہ ہو پتہ سرے سے نہیں چلتا, کوئی خبر نہیں, تو پھر صدقہ کرے اس کی طرف سے. اس کی طرف ثواب تو اس کو بھی ملے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ ملے گا. توبہ کا اس نے معافی جو مانگ لی اللہ سے اور اپنے ذمہ سے اس گناہ کو دھو دیا, تو اس توبہ پر اس کو بھی اجر ملے گا. صدقہ کا تو اسی کو ملے گا انشاءاللہ. یہاں ایک واقعہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ نے لکھا کہ ایک مجاہد تھا, وہ ایک جہاد میں مال غنیمت میں سے کچھ رقم اس نے جمع نہ کرائی, بس چھپا گیا, غلول. بعد میں اس کو یہ ندامت ہوئی کہ میں نے تو بہت برا کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی, یہ ایک مسئلہ پوچھنا تھا جی. جی فرمائیے بھائی, پوچھیے. یہ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں نا جی ہاں ہاں کہ ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں, تو مسلمان بھی تو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں, ہاں. تو یہ بھی تو پتھر کی پوجا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو اس کا کیا حل ہے؟ میرے بھائی, مسلمانوں میں سے کوئی احمق بھی بیت اللہ کو سجدہ نہیں کرتا. ان کے بچے کو پتا کہ اس طرف ہم منہ کرتے ہیں, طرف تو ہر شخص کو کرنی پڑے. اگر سمت نہ ہوئی متعین ہو کسی طرف تو آپ منہ کر کے سجدہ کریں گے نا, وہ ہے مسجود الہ کہ کس طرف منہ کر رہے ہیں. ایک ہے مسجود لہو کہ آپ کس کو سجدہ کر رہے ہیں. سجدہ اسلام میں ہر بچہ جانتا ہے کہ اللہ کو کرتے. جو کہ میں کعبے کرے کافر نہ ہو جائے. کعبہ کیا, اسی لیے آپ دعا دیکھیں نماز کی, اللہ اکبر سے لے کر آخر تک کوئی کلمہ ایسا آتا ہے کہ کعبہ تیری یہ شان ہے, کعبہ تو مجھے کچھ نہیں. بلکہ علماء اسلام نے, جیسے علامہ شامی فرماتے ہیں, یہ دعا بیان فرمائی کہ کعبہ شریف پر جب پہلی نظر پڑے تو بندے کو چاہیے کہ وہ کہے اللہ اکبر.